حضور نے اپنی سیرت سے اس طریقے کے برعکس ہمیں نمونہ پیش کر کے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو، دنیا سے یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں اور آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر معاف کرنا سیکھو۔ واعف عمن ظلم، حضور نے فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، تو اسے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، دونوں صحابی ہیں جلیل القدر۔ حضرت خالد ابن ولید بھی موجود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود ہیں۔ یہ سارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی بات کے جواب میں ابو ذر نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے۔ حضرت بلال بھی صحابی تھے، ان کو بھی پورا حق تھا کہ وہ اپنی رائے پیش کریں، اگرچہ کالے تھے لیکن صحابی رسول تھے۔ یہ وہ بلال ہیں جو مکے میں غلام تھے، لیکن جب حضور کی غلامی کا شرف انہیں حاصل ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے تھے کہ بلال ہمارا سردار ہے، بلال ہمارا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، ایسا کرنا غلط ہے۔ انہوں نے بھی اپنا مشورہ دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کبھی مکے میں غلامی کی گلے میں توپ ڈال کر لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے پیٹتا تھا، آج میرے سامنے میری بات کو غلط کہہ کر ٹھکرا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کوئی گالی بھی نہیں دی تھی۔ حضرت بلال حبشی تھے، اب اس زمانے میں انداز یہ تھا کہ کسی کو جب تیز دلانا ہوتا تھا تو پھر اس کو اس طرح کے الفاظ سے، حقیقت بھی ہوتی تھی لیکن وہ حقیقت بھی ناگوار ہوتی تھی۔ تو اب جب یہ الفاظ استعمال ہوئے حضرت بلال ناراض ہو گئے، غصے کی حالت میں اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابو ذر کی شکایت کر دی، یا رسول اللہ میں نے اس طرح حضرت ابو ذر کی بات کے بارے میں جب کہا کہ یہ معاملہ غلط ہے تو انہوں نے مجھے یا ابن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت ہوئی، حضرت ابو ذر کچھ دیر بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ کی خدمت میں حضرت ابو ذر جب تشریف فرما ہوئے، حاضر ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی توجہ نہ فرمائی، حضرت ابو ذر کی طرف نگاہ التفات نہ فرمائی۔ تو صحابہ تو مزاج شناس رسول تھے، فوراً سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، رسول اللہ میری کسی بات سے ناراض ہیں۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ معارضک عنی اللہ شیء بلغک، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور میری طرف سے کسی نہ کسی قسم کی کوئی بات آپ تک پہنچی ہے جس سے آپ ناراض ہیں، آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت الذی تعیر بلالا بامہ، اے ابو ذر تو بلال کو اس کی ماں سے عار دلاتا ہے، یعنی تو نے ہی بلال کو کہا تھا ایک کالی عورت کے بیٹے، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا مرد ہے کہ تجھ میں ابھی بھی زمانہ جاہلیت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگوں کو اس طرح گالیاں دیتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور لڑائیوں پر آمادہ کرتے ہیں، گویا وہ اسلام کے طرز و طریقے پر نہیں ہیں، بلکہ وہ زمانہ جاہلیت میں جو کافروں کا طریقہ تھا اس کو آج تک اپنا کر بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت وہاں سے اٹھے، رونے لگ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر افسردہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ مجھے اس خطا پر معاف فرما دیں اور اللہ سے بھی عرض کریں کہ اللہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ پھر حضرت ابو ذر مسجد سے روتے ہوئے نکلے، راستے میں
حضرت بلال کو ڈھونڈا، جہاں جاتے حضرت بلال کو دیکھتے، اتنے میں حضرت بلال مل گئے۔ حضرت بلال کو دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کے سامنے اپنے چہرے کو رکھ کر لیٹ گئے۔ کیا کیا؟ چہرہ رکھا، چہرہ رکھ کر لیٹ گئے، اور حضرت ابو ذر نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں اپنا چہرہ مٹی سے اے بلال اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ اپنا پاؤں میرے اس چہرے پر رکھ کر نہ گزر جائیں، اور اس غلطی کی تلافی ہو جائے جو مجھ سے آپ کے بارے میں ہوئی، اور میں نے جو آپ کے بارے میں الفاظ کیے اس خطا کا بدلہ ہو جائے۔ حضرت ابو ذر نے جب یہ بات کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اور رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس چہرے پر پاؤں نہیں رکھ سکتا، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو چہرہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا ہو اس چہرے پر بلال کا پاؤں پڑے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو بکر کی خلافت حضرت ابو ذر کو ملی تھی۔ کون سی؟ وہ جو سلسلہ نقشبندیہ کی امامت حضرت ابو بکر سے چلی تو پہلے حضرت ابو ذر کے پاس آئی۔ یہ لاکھوں اربوں کروڑوں چشتیوں کے نقشبندیوں کے پیشوا ہیں۔ یہ ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں اس بلال سے کہ پاؤں رکھ کے گزرو یا مجھے معاف کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر میں نے تجھے معاف کیا، اور دونوں ایک دوسرے سے گلے لگے اور خوش ہو گئے اور ایک دوسرے کی غلطی کی تلافی کر